العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، خداوند عالم کا ایک دستور ہے کہ جس کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اس ہستی کو معجزہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے اور ماشاءاللہ میری طلبہ کرام تشریف فرما ہے۔ معجزہ دلیل ہوتا ہے کہ معجز نما اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، چونکہ آپ لفظ معجزہ سے بھی آگاہ ہیں کہ معجزہ ایک ایسا خارق العادہ فعل ہوتا ہے کہ معجز نما کے علاوہ کوئی اور اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، یہ سب کو عاجز کر دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات معجزات حالات کے مطابق عطا فرماتی ہے۔ ہر نمائندے کو ایک جیسے معجزے نہیں دیے جاتے، حالات کو دیکھ کر کہ اس زمانے میں کون سا معجزہ مؤثر ہے، اللہ کی ذات وہ معجزہ عطا فرماتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مختلف ہونے کے بارے میں معصوم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے حالات ہوتے تھے ان کو سامنے رکھ کے اللہ کی ذات معجزہ عطا فرماتی ہے۔ اور ماشاءاللہ طلبہ کرام تو جانتے ہیں کہ جادوگری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عام بندہ وہ کرتب نہیں دکھا سکتا جو جادوگر دکھاتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ جادوگر والے جنتر منتر کوئی بھی سیکھ لے تو وہ کرتب انجام دے سکتا ہے،
لیکن معجزے میں یہ چیز نہیں ہے، معجزات سیکھنے سے نہیں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں تو جس طرح قرآن شاہد ہے، حضرت کو جو معجزہ، مشہور معجزہ دیا گیا وہ عصا کا معجزہ تھا، اور معصوم نے فرمایا اس دور میں جادوگری چونکہ عروج پہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ معجزہ دیا گیا جس نے ان کے سارے جادوگری والے ہیلوں کو شکست دی۔ اور آپ یہ بھی ماشاءاللہ طلبہ کرام جانتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا کہ جو آ کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں، اور وہ آئے تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح آگاہ ہیں آپ کے وہ رسیاں پھینکیں اور ایسے لگنے لگا گویا کہ وہ سانپ ہیں، تو اللہ کی ذات نے پھر ارشاد فرمایا موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینکو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور یہ بھی آپ آگاہ ہیں کہ جب اژدہا نے تھوڑا حرکت کی تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے نا۔ تو اس سے وہ بہت بڑا مسئلہ طلبہ کرام کے درمیان جو بحث ہوتی ہے کہ آیا معجزہ فعل خدا ہے یا معجز نما کا فعل ہے، اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اگر عصا سے اژدہا بننا موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا تو ڈرتے نہ۔ یہ ڈرنا دلیل ہے کہ فاعل حقیقی وہی ذات ہے، ذات ذوالجلال ہے، معجزے کی فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں چونکہ معجز نما کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے اس کی نسبت معجز نما کی طرف دینا بھی درست ہے، لیکن فاعل حقیقی وہی ہے جس کے ارادہ تکوینیہ سے یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ قرآن مجید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ پیغمبر خدا کا ہے نا، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کا کہ کلام کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، حالانکہ معجزہ پیغمبر خدا کا ہے۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تب وہ چیز معجز نما کے ہاتھوں پہ ظہور فرماتی ہے۔ تو چنانچہ پھر وہ اژدہا نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا، تو جادوگر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے فوراً ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے، یہ جو ہمارے جادوگر کے ہیلوں کو بھی خاک میں ملا رہا ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ایمان لائے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون،
ہم تو سارے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. اب جو اس وقت کا چودھری ہے اور وہ جو فرعون ہے وہ پھر کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر تم نے ایسا کیا ہے، میں تمہیں سزا دوں گا اور میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا. تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فلا زیر لنا انا الی ربنا لمنقلبون. اب ماشاءاللہ ایمان چونکہ دل میں راسخ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں تو مارے گا بھی تو ہمارا کون سا نقصان ہوگا، ہم تو اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے. جب ایمان قلب میں راسخ ہوتا ہے، یعنی ایمان ہوتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ موتیں ڈراؤنی شے نہیں ہوتی، یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں. اس لیے جو خاصان خدا ہیں اصلاً از موت نمی ترسن، نہیں ڈرتے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ کیا پرواہ ابو الحسن کو کہ یہ موت پہ جائے یا موت اس پہ آئے. یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے جب وہ قلب میں راسخ ہوتا ہے. اور قلب سے بھی مراد آپ ماشاءاللہ علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ قلب یہ نہیں ہوتا جو پمپنگ کرتا ہے آپ کے خون کو، چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے مجھے نہ عرشوں پہ ڈھونڈ نہ فرشوں پہ ڈھونڈ، نہ میں وہاں سماتا ہوں نہ زمین پہ سماتا ہوں، مجھے دیکھنا ہے تو قلب مومن میں دیکھ. یہ حدیث قدسی ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ قلب مومن سے مراد یہ نہیں ہے. اصل میں آپ تھوڑا غور کریں تو ڈھیر سارا وہ جو حق ہو والے ہیں نا، وہ مراقبے والے، انہوں نے ڈھیر سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ وہ جہاں اپنے وہ اشتہار بھی لگاتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ مراقبہ کی محفل ہوگی، وہ وہاں اسی قلب کا نا، اسی دل کا وہ فوٹو بنا دیتے ہیں. بندے خدا یہ قلب تو نجس خون کی پمپنگ کا ذریعہ ہے، یہ رحمان کا عرش کب ہے؟ تو معصوم نے فرمایا اس سے فطرت انسان ہے، عقل انسان ہے. یہ جو ہم قلب بولتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹری کے لیے قلب ہے جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے، خدا سب کو محفوظ رکھے، یہ وہ ہارٹ ہے، اس کا مترادف قلب ہے. لیکن یہ جو روایات میں آتا ہے کہ قلب مومن میں یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. وہ فطرت اولی جس پہ خدا بند عالم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس سے مراد وہ قلب ہوتا ہے فطرت. اور عقل بھی بعض نے اس کو بیان کیا ہے، عقل بھی نفس بھی، لیکن زیادہ جو علماء جس پہ متفق نظر آئے اس سے مراد وہی فطرت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، لا دیر لنا کا معنی کیا کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مار تو ہمیں، انا الی ربنا لمنقلبون، تم مارے گا ہم جائیں گے کہاں؟ اپنے رب کے حضور جائیں گے. ہم سب نے بھی وہیں جانا نہیں ہے، اس لیے تو کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو جتنا موت سے ڈرتا ہے نا اتنا ہی وہاں ایمان کی کمی ہوتی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بنے گی، بلکہ موت ایک پل کی مانند ہوگی، جس طرح معصوم نے فرمایا کہ جس کو آپ نے عبور کرنا ہے اور پھر آگے چلے جانا ہے. ہم نے کوشش کرنا ہے مومن بننے کی، اور مومن اور متقی بننے کے لیے پھر کیا شرط ہوتی ہے وہ آپ نے پہلی سورہ بقرہ میں ہی پڑھا ہے کہ قرآن ہادی ہے صاحبان تقوی کے لیے جو غیب پہ ایمان
رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون ہے وہاں پہ، تو میں بھی وہ صبح وہاں پہ وہ آپ جیسے جس طرح آپ ہیں تو ایک صنف بچیوں والی میرے سپورٹ بھی ہے، تو ان کو وہ میں کچھ آیات کا ترجمہ میں صبح سناتا ہوں، تو اس میں دیکھ رہا تھا اس کی الکوثر جو ماشاءاللہ تفسیر ہے، خداوند عالم صاحب تفسیر الکوثر کو تا دیر زندہ و سلامت رکھے، اور اسی طرح اس پیاسی قوم کو وہ کوثر کے جام پلاتے ہی رہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، میں آپ طلبہ کرام کو دیکھ کے نا جی پھر وہی اپنی صنف جب سامنے آتی ہے تو جو بھی ہو میں کہہ دیتا ہوں نا۔ تو انہوں نے ينفقون کے بارے میں بڑا پیارا تحریر فرمایا، فرمانے لگے یہ جو ينفقون ہوتا ہے نا یہ نفق سے ہے، اور نفق آپ جانتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ آپ انشاءاللہ جب ایران جائیں گے نا، کوئٹہ سے گزر کے تو راستے پہ 2-3 سرنگیں آتی ہیں، جب آپ وہاں پڑھنے جائیں گے یا مومنین کرام زیارت پہ جائیں گے تو نفق سے کیا ہوتا ہے، ایک دہانے سے انسان داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ انفاق کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے لے لو، دوسرے ہاتھ سے راہ خدا میں تقسیم۔ یہ انہوں نے اس لفظ سے یہ قصد کیا، اور پھر یہ بھی فرمانے لگے کہ نفاق بھی اسی سے، اگر انفاق نفق سے ہے تو نفاق بھی جس کو منافق کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، کہ اس سرنگ کی طرح منافق کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں، کہ جب مومنوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے انا معکم، جب کافروں میں جا کے بیٹھتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے انا معکم۔ وہ 2 منہیں کو منافق کہتے ہیں نفق کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ایمان ہو تو پھر حالانکہ لحظہ پہلے کے جادوگر معجزہ کو دیکھا تو آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اور وہ جو ہے نا بدبخت فرعون، وہ کیا کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایسا کیا، میں تمہیں مار دوں گا۔ تو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ لا ضیر لنا، کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں، تو ذرا بھی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، مارے گا انا الی ربنا لمنقلبون، ہم واپس اپنے اللہ کے دربار میں چلے جائیں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہی یہی ہے کہ وہاں پہنچے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے کئی علاقوں میں دیکھا یہ جو بڑے چودھری لوگ ہوتے ہیں نا، سب بڑے وہ فرعون مزاج اکثر ہوتے ہیں، کہ اگر غریب آدمی مثلاً اپنے مذہب کو بدلے گا نا تو وہ یہی کہیں گے کہ میرے پوچھے بغیر تو نے مذہب کو بدل دیا اور تو شیعہ ہو گیا۔ کافی لوگوں بیچاروں پہ وہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، حتیٰ وہ شہر کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، چونکہ فرعون مزاج ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ غور کریں تو معصوم امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے فرعون نے بھی امام علیہ السلام کے خلاف سازش کی، دعوت دی، جادوگر کو بلایا، اور پھر حضرت جب کھانا کھانے لگے تو وہ جادوگر کی خباثت کی وجہ سے لقمہ ہاتھ سے پرواز کر گیا۔ چند بار ایسا ہوا تو امام علیہ السلام نے وہی پردے یا قالین کے اندر جو فوٹو
شیر کا بنا ہوا تھا، حضرت نے اشارہ کیا، دھاڑتا ہوا شیر بن گیا، جادوگر کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کو نگل گیا نا۔ تو اب جو وقت کا فرعون ہے، ظاہر ہے دھاڑتا ہوا شیر دیکھ کے تو بالکل جو کیفیت اس کی تاریخ میں لکھی ہے شاید انسان مسجد میں بیان ہی نہ کر سکے۔ پلید تو پہلے تھا، مزید پلید تر ہو گیا نا۔ تو اب کہتا ہے کہ ہے مولا مہربانی کریں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، معاف کریں۔ معصوم کا جملہ میرے اپنے الفاظ میں کہ بھائی ہم نے بھی تو اسی کے ساتھ کچھ کیا ہے جس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کہ مولا اس کو ہٹاؤ، میں نہیں دیکھ سکتا، یہ مجھے کھا جائے گا۔ کہا نہیں کچھ نہیں کھاتا۔ کہا نہیں میں آپ مہربانی کریں۔ حضرت نے اشارہ کیا تو دوبارہ وہی پردے یا قالین کا شیر بن گیا نا۔ تو کہتے ہیں مولا وہ کہاں گیا وہ جادوگر، اس کو تو باہر اگلواؤ نا۔ تو یہاں بعض کتب میں ایک جملہ ملتا ہے کہ معصوم نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سانپوں کو اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی اگلتا۔ تو خداوند عالم نے ہمارے معصوم ہستیوں کو انبیاء والے معجزات عطا فرمائے ہیں، چونکہ مسند اسی پہ ہے نا۔ ائمہ ہدی علیہ السلام اسی مسند پہ تشریف فرما ہے، بعد سید الانبیاء، جس مسند پہ انبیاء بیٹھتے تھے۔ لہٰذا خداوند عالم نے معجزات بھی معصوم ہستیوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو دور موسیٰ علیہ السلام میں جادو والے ان کرتبوں کو ختم کرنا تھا، تو عصائے موسیٰ میں بھی ایک صفت یہ تھی۔ ویسے عصائے موسیٰ تو ڈھیر سارے معجزات کا مجموعہ تھا نا بھائی، وہ سمندر پہ مارتے تھے تو وہ خشکی بن جاتی تھی، اور پھر پتھر پہ مارتے تھے تو چشمہ ابل جاتا تھا۔ مجھے پھر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اسرائیل آیا، بھئی اللہ کا حکم ہے موسیٰ ذرا تم تیاری کرو، اب جانا ہے، یعنی جہان کو چھوڑنا ہے۔ تو تاریخ انبیاء میں یہ واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مرنے میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں کام کر رہا ہوں اللہ پاک کی خدمت میں، میری طرف سے تھوڑا یہ عرض کرنا کہ میں وہ کام کر لوں تو پھر مر لیں گے، اتنا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، اور وہ کام کیا ہے؟ میں 2 یتیموں کی پرورش کر رہا ہوں، وہ چھوٹے ہیں، ذرا بڑے ہو لیں تکڑے تو پھر مر لیں گے، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ میرے الفاظ ہیں میرے بھائی، معصوم کیسے نہیں ہیں۔ تو حکم ہوا کہ جا کے کہو نا موسیٰ کو کہ اٹھائے اپنا عصا، اور تم آگے آگے جانا اور لے جاؤ سمندر پہ۔ کہا مارو یہاں عصا، سمندر پہ مارا، راستہ بن گیا۔ کہا آگے چلو، چلے تو ایک چٹان آ گئی، کہا اس پہ ڈنڈا مارو، وہی عصا۔ اب وہ مارا تو اندر ایک کیڑا چٹان کے سینہ میں، جس کے منہ میں اس کی مرغوب غذا، مرغوب غذا۔ ارشاد فرمایا موسیٰ خود بتا سمندر کی تہ میں چٹان کے سینے میں جو ذات ایک کیڑے سے غافل نہیں، اس کو اس کی خوراک پہنچا رہی ہے، تیرے یتیموں سے غافل ہو جائے گا، چل مر۔ یہ اگلا جملہ میرا سلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ تو عصائے موسیٰ کے کئی معجزات میرے بھائی ہیں، لیکن ایک معجزہ وہ جادوگر کے سانپوں کو نگل جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے تو حضرت کو خداوند عالم نے یہ پاور دی کہ اندھے بندے کو ٹچ کرتے تو آنکھیں مل جاتی، اور پھر اگر کوئی کوڑی کی مرض میں مبتلا ہوتا تو ہاتھ لگاتے تو اللہ کی ذات اس کو
شفا دیتی، لیکن سبحان اللہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام جو بھی عمل کرتے تھے آگے بِإِذْنِ اللہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری پاور سے نہیں، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اس لیے مبدأ فیض ہمیں اس ذات کو ہی ماننا پڑے گا، تب جا کے توحید بچے گی۔ معجزے میں بھی پیچھے ارادہ الہی کو ماننا پڑے گا، پھر جا کے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، چونکہ معصوم نے فرمایا اس دور میں حکمت عروج پہ تھی، بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حکیم، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو حکیم بھی سمجھتے تھے کہ یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں، جو یہ کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لوگ معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آتے تھے۔ تو ایک دائرۃ المعارف میں میں نے بات پڑھی تھی، اس میں ہے کہ یہ جو آجڑی ہوتے ہیں نا، گڈریے بھیڑے چرانے والے، ایک دن آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا روح اللہ، ہماری بھیڑوں کو ایک نیا مرض لگ گیا ہے جو پہلے نہیں تھا، اس کا علاج۔ تو حضرت فرماتے ہیں یقیناً اس کا علاج تو ہے، چونکہ مرض ہو اور علاج نہ ہو یہ عدل الہی کے موافق نہیں ہے کہ مرض دے اور پھر علاج اس کا نہ دے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس مرض کا علاج ہے، ورنہ جب مرض آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا تم جو جنگل میں جاتے ہو تو کوئی نئی بوٹی آپ کو نظر آتی ہو جو پہلے نہ ہو جنگل میں؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نئی بوٹی جنگل میں پیدا ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ فرمایا اس نئے مرض کا وہی علاج ہے، وہی علاج ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آئیں تو جادوگری کا بھی اتنا کوئی رواج نہیں ہے، طبابت بھی نہیں ہے۔ حجاز والے اپنے آپ کو بہت بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے ہیں، مسلمات سے ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، حالات سے آپ آگاہ ہے کہ اتنے بڑے قصیدے اور مقالے ادیبانہ انداز میں لکھتے تھے کہ سال کے کچھ دنوں میں، خاص تاریخ میں، وہ ایک جشنوارہ ہوتا تھا، سارے اپنے اپنے مقالے اور قصائد پڑھتے تھے، اور جن کا فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے مقالہ عروج پہ جاتا تھا یا قصیدہ، تو اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیتے تھے۔ اور اب ماشاءاللہ علماء کرام تو جانتے ہیں کہ وہ جو فاضل عربی کے ایک کورس میں 7 معلقات ہے، وہ وہی 7 قصیدے جو جاہل عربوں کے کعبہ کی زینت بنائے گئے تھے، چونکہ ان میں عربی ادب بہت زیادہ تھا، اس لیے فاضل عربی کے کورس میں بھی وہ رکھا گیا ہے عربی ادب کے لیے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو خداوند عالم نے جہاں سید الانبیاء کو دوسرے معجزات عطا فرمائے، ان میں قرآن مجید جیسا معجزہ بھی عطا فرمایا جو ان کی فصاحت اور بلاغت سے کہیں زیادہ بلند تھا، جس کو مفسرین نے لکھا ہے زندہ معجزہ۔ سید الانبیاء کے کئی معجزات ہیں، 20 سینکڑوں معجزات ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان پہ جو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن دیکھنا چاہیں تو نظر تو نہیں آتا نا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھنا چاہیں کہ سید الانبیاء نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ ایمان ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ آنکھیں تو ایک ذریعہ ہوتی ہیں نا، محسوسات، اصل میں تو یہ سب کچھ ادھر بھیجتی ہیں، انسان دل کی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، تو ایمان کامل ہے۔ لیکن دیکھنا چاہے نہیں، نہج البلاغہ میں آپ نے پڑھا ہوگا
کہ مولا متقیان نے جس معجزے کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہیں اگر یہ کھجور کا درخت جو ہے زمین کے سینے کو چیرتا ہوا آپ تک آ جائے. تو زہرا کے بابے نے اشارہ کیا، وہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا حضرت کے پاس آ گیا. پھر اشارہ کیا واپس چلا جائے گی، واپس چلا گیا. پھر کہتے آدھا وہیں کھڑا رہے اور آدھا آپ کے پاس آ جائے. حضرت نے اشارہ کیا، آدھا وہیں کھڑا رہا اور آدھا حضرت کے پاس آیا. بولے متقیان فرماتے ہیں اس کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں نبی کے کندھوں پہ تھیں، کچھ علی کے کندھوں پہ تھیں. یعنی اس طرح دونوں بھائی اکٹھے کھڑے تھے. تو حضرت نے جب مولا متقیان نے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک معجزے کو بیان کیا ہے تو اس پہ تو ہمارا بہت زیادہ ایمان ہے نا. لیکن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھنا ہے تو اب بھی معجزہ موجود ہے، یہ سب کے سامنے موجود ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. زندہ معجزہ میرے بھائی اور بزرگوں، آج بھی قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں جو چیلنج کر رہی ہیں پوری انسانیت کو. انسانیت تو کیا کہتے ہیں، جنوں کو بھی ساتھ ملا لو پھر بھی تم قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اور اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے چیلنج کو پیچھے ہٹایا. اچھا 114 صورتیں نہیں لا سکتے تو چلو 10 فاتو بعشر صور مفتریات، یہ 10 تم جو کہتے ہو گھڑی ہوئی ہیں، اس نے خود گھڑی ہیں، تو تم بھی 10 صورتیں تو گھڑ کے لے آؤ نا. اور اس کے بعد اس سے بھی نیچے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو نہ 114 نہ 10، ایک صورت تو لے آؤ. لیکن کیا کوئی لا سکا؟ نہیں. کھل کے عرض کروں انبیاء بھی نہیں لا سکتے. عام عرب تو کیا، مولا متقیان کا نہج البلاغہ ماشاءاللہ او فصاحت و بلاغت کا معراج ہے اس میں. لیکن لکھا کیا گیا ہے کہ تحت کلام الخالق، تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. مخلوق کے کلام سے بلند ہے لیکن خالق کے کلام سے تو نیچے ہے. نیچے ہے. نہج البلاغت سے بڑھ کے فصاحت اور بلاغت میں کوئی شاہکار نظر نہیں آتا. تو میرے بھائیوں تو قرآن مجید کے بلکہ لکھا ہے آغا جوادی حفظہ اللہ نے، جوادی عاملی حفظہ اللہ نے، انہوں نے کہا حتیٰ ایک آیت بھی وہ نہیں لا سکتے. کیوں؟ آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہر آیت معجزہ ہے. یہ غور کرنا ہے طلبہ کرام. آیت کو آیت اسی لیے کہا جاتا ہے. آیت کیا ہوتا ہے؟ نشانی. نشانی. ہر آیت بتا رہی ہے کہ میرا قائل بندہ نہیں، بندہ کا خالق ہے. ہر آیت اپنی جگہ پہ معجزہ ہے. اور اسی سورہ کوثر کے بارے میں ماشاءاللہ آپ آگاہ ہیں کہ جب نازل ہوا تھا تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ نے یہی کہا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں. انسان تو کیا، سورہ جن کیا کہتی ہے، جب جنوں نے سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن تو کوئی عجیب شے ہے، فوراً ایمان لے آئے تھے نا. جن بھی ایمان لے آئے تھے. تو کوئی بھی نہیں لا سکتا. فصاحت بلاغت کا بھی شاہکار ہے. اور یہ سورہ کوثر میرے بھائیوں اور بزرگوں شان نزول آپ کے سامنے ہے کہ جب سید الانبیاء کی اولاد نرینہ کا انتقال ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ تعزیت پیش کریں، کتنے گھٹیا اور کمینے دشمن تھے جو جشن منا کے کہہ رہے تھے بطر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الیاذ باللہ کہ محمد کی بس آگے نسل ختم ہو گئی. ہر بندے کی جو اولاد ہوتی ہے، بیٹے، وہ اس مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے بیٹے تو بس دنیا سے چلے گئے. اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا
اب خود اندازہ لگائیں جس کے بیٹے دنیا سے چلے جائیں اور تعزیت ان الفاظ میں پیش کی جائے، کیا خنجر چلتے ہوں گے سید الانبیاء کے جگر پہ۔ لیکن خلق عظیم کا مالک نہیں بولتا، چپ ہے، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے نا کہ میرے محبوب پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کو تسلیاں دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ تسلیاں ہیں سید الانبیاء کو کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے تو تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ تفسیر سے مربوط لوگ ہیں، فوغل کا جس طرح شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ فوغل کثرت کے معنی میں آتا ہے، خیر کثیر، اور خیر کثیر کا ایک مصداق اولاد کثیر، اور اولاد کثیر کا سبب جناب زہرا سلام اللہ علیہا، تو خیر کثیر کے ایک مصداق کے عنوان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حبیب ہم نے تو تجھے زہرا جیسی بیٹی جو عطا کی۔ کوثر سے مراد صاحب تفسیر نمونہ اور صاحب تفسیر الکوثر، مجمع البیان اور دیگر اسی طرح جو تفسیریں روایات کو زیادہ بیان کرتی ہیں، ان میں ایک مصداق کوثر کا جناب سیدہ طاہرہ کو قرار دیا گیا ہے، جناب زہرا کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہم نے تمہیں زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، پس فصل لربک، یہ جو ہمارا احسان ہے اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی نمازیں پڑھیں، ونہر، راہ خدا میں قربانی کریں، یا نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے وقت نہر تک لے آئیں۔ یہ بھی مفسرین نے ونہر کا ایک احتمال یہ بھی دیا ہے کہ رفع یدین کو ثابت کرنے کے لیے فصل لربک ونہر، نہر تک اپنے ہاتھوں کو تکبیر میں بلند کرنا، اس سے یہ بھی مفسرین نے احتمال دیا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً جو تیرا دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو وعدہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے اس سورہ میں کیا، ایک یہ کہ ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی، اور دوسرا یہ کہ تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، آج زندہ معجزہ دونوں وعدے برحق نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ اولاد پیغمبر خدا بھی موجود ہے، اور دنیا کو چپے چپے کو چھان لیں، کوئی بدبخت یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو لہب یا عاص بن وائل کی نسل سے ہوں، ان کی ختم ہو گئی، رسول اعظم کی باقی رہ گئی، باقی ہے اولاد، اور یہ کوثر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ طلبہ کرام کہ جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوثر سے مراد آپ لے لیں کہ وہ جو جنت میں کوثر خداوند عالم نے ہم سب کو عطا کرنا ہے، یا جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے، یا حوض کوثر سے مراد کوثر ہے، اگرچہ وہ بھی خیر کثیر کا مصداق ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے تجھے جنت میں ایک کوثر نامی نہر عطا کی ہے، اور یقیناً تیرا دشمن جو ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی جوڑ نہیں جڑتا۔ اس لیے سنی علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی آیت کا جو مفہوم ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد وہ شے ہے جو نسل پیغمبر کی بقا کی ضمانت دیتی ہے۔
اور وہ ہے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، خداوند عالم نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا میں آنا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ غور کریں تو جتنا اہتمام نور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو منتقل کرنے میں خداوند عالم نے کیا ہے، اتنا کسی نور کے منتقل کرنے میں تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسا اہتمام نظر نہیں آتا۔ تاریخ دان ماشاءاللہ بیٹھے ہو کہ جب خداوند عالم نے چاہا کہ نور زہرا سلام اللہ علیہا منتقل ہو جائے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف، تو پیغمبر خدا جو اول ما خلق اللہ نوری کی مسند پہ فائز ہیں اور لولاک لما خلقت الافلاک کی مسند پہ فائز ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے 40 دن خصوصی عبادت کرو۔ 40 دن خصوصی عبادت کرنا ہے، رات کو عبادت، دن کو روزے۔ 40 دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر نہیں جانا، اگر آرام بھی کرنا ہے تو علی کی اماں کے گھر۔ یہ تاریخ ہے۔ اور 40واں دن ہوتا ہے، حضرت تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں عبادت کے لیے، تو جبرائیل امین جنت سے سپیشل افطاری کا اہتمام لے کے آتا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے تو حضرت کا جب کھانا کھانے لگتے تھے سید الانبیاء، امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیتے کہ یا علی دروازہ کھول دو، شاید کوئی بھوکا یہاں سے گزرے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا لے۔ لیکن آج حکم دیا یا علی دروازہ بند کر دو، بند کر دو۔ اور جو جنت سے کھانا آیا تھا، تنہا پیغمبر خدا نے اس کھانا کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد نور جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف منتقل ہوا۔ کائنات میں کوئی ایسا اہتمام ہمیں کسی انسان کے بارے میں نظر نہیں آتا سوائے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر پیغمبر خدا اپنی بیٹی کے جہاں بوسے لیتے تھے وہاں بدن اطہر کو سونگھتے بھی تھے۔ یہ روایات مسلمات سے ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ انداز بعض امہات المومنین برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اعتراض بھی کرتی تھی کہ اس سن و سال میں بچی کو اس انداز میں بوسے لینا اور پھر بدن کی خوشبوئیں لینا یہ کیسا ہے؟ حضرت فرماتے تھے تمہیں کیا پتا، نور زہرا جنت سے ہے، جب میں چاہوں جنت کی خوشبوئیں لوں، میں اپنی زہرا کے بدن کو سونگھ لیتا۔ جنت کی خوشبو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر سے آتی تھی۔ اور پھر ماشاءاللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس زمانہ میں بی بی عالم کی آمد ہوئی ہے، اس زمانے میں بیچاری بچیوں کی حالت کیا تھی کہ کوئی بندہ بچی کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا نا۔ یہ اس زمانے میں جناب سید طاہرہ کی آمد کے بچی کو پیار کرنا عجوبہ لگتا تھا کہ بیٹیوں کو، وہاں تو یہ دور تھا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم بسوء ما بشر به الاس۔ ہاں اس کے بعد وہ سوچتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ قرآن نے تفصیل بیان کی کہ اس دور میں جب بچی کی خبر دی جاتی تھی تو بابا جی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ بڑی بری خبر دی گئی ہے، بچی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے آپ کو قوم سے چھپاتا تھا، الگ کر لیتا تھا اپنے آپ کو کہ اگر کوئی پوچھے گا مولانا بتاؤ اولاد جو ہونے والی تھی تو کیا ہوئی، کہ مجھے کہنا نہ پڑے کہ بیٹی ہوئی۔ یہ صورتحال تھی۔ اور پھر وہ سوچتا تھا، پروگرام بناتا تھا کہ ایمسکو علی ہون، کہ اس کو میں زندہ رہنے دوں اور ذلت برداشت کروں،
یا یدسہ فی التراب، اس کو زندہ درگور کر کے بڑا چودھری بن جاؤں. یعنی بچی کو زندہ رکھنا ذلت کا سبب تھا اور زندہ درگور کرنا یہ بڑا پن تھا اس دور میں. آپ خود اندازہ لگائیں اس دور میں جناب زہرا کے وجود سے کائنات کی پوری بچیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا. وہ جو لوگ بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے بیٹیوں کے نام پہ اپنی کنیتیں رکھی. یہ ڈھیر سارے نام آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام پہ کنیتیں رکھی ہیں. تو بیٹی کے وجود کو انہوں نے برداشت کیا تو تب جا کے بیٹیوں کے نام پہ کنیتیں رکھی نا میرے بھائی اور بزرگوں. تو یہ جناب سیدہ طاہرہ کے ساتھ جو پیغمبر خدا کا رویہ تھا اس رویہ کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے بیٹی کی عزت بڑھی. اور سید الانبیاء نے واضح فرمایا کہ خیر اولادکم البنات. لوگو میں سید الرسل جانتا ہوں کہ اولاد کون سی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہاری بیٹیاں. خیر اولادکم البنات. بلکہ ایک روایت تو ماشاءاللہ آغا انصاریہ نے نقل کی ہے کہ جب جناب پیغمبر خدا معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ خداوند عالم نے جہاں اپنے خصوصی پیغام اپنے حبیب کو دیے وہاں ایک یہ پیغام بھی دیا کہ میرے حبیب جب زمین پہ جانا نا تو جو آبائے بنات ہیں یعنی جن کو میں نے بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو میرا خصوصی پیغام دینا کہ لا تزیکن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن، کہ بیٹیوں کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کرنا. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا. یعنی معراج کے احکام میں خصوصی ایک حکم جو ہے وہ لے ابائل بنات ہے. اور پیغمبر خدا فرماتے تھے انا ابو البنات، بندگان خدا میں بھی تو وہ ہوں کہ جس کو خدا نے زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے. اور سید الانبیاء نے بیٹی کو پھر رحمت کا درجہ دیا جس طرح روایات کہتی ہیں. اور ماشاءاللہ وہ خطیب کتنے پیارے پیارے جملے کہتے ہیں کہ کیا کہنا اس بیٹی کا جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بنے. وہ جناب سیدہ طاہرہ. تین عنوان عموماً ایک خاتون پہ ہوتے ہیں اور تینوں بڑے مقدس ہیں. بیٹی کا ہونا تو رحمت ہے بابا کے لیے، بیوی کا ہونا نصف دین کی ضمانت ہے میرے بھائیو شوہر کے لیے. من تزوج فقد احرز نصف دینے فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اور تیسرا ہوتا ہے ماں والا عنوان. یہ بھی کتنا مقدس ہے کہ بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو تینوں عنوان جو عورت کو اسلام نے دیے ہیں بڑے ہی مقدس اور پاک عنوان ہیں. بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو نصف ایمان ہے، اماں ہے تو اولاد کی جنت اس کے قدموں میں ہے. تو اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا. لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنے سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے اور ماشاءاللہ ہم ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا بھی ورد کرتے ہیں. لیکن ابھی تک بھی بیٹی کے وجود کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح بیٹے کے آنے پہ جشن منائے جاتے ہیں. میرے معاشرے میں جو ہم ایک مسلمان ساری زندگی گزار رہا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اسی میں ہوں گے. ایک ہے شاذ و نادر، اس کی بات نہیں ہے، عمومی بات یہ ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو وہ خیر نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں کیا ہوا. بلکہ معصوم کے دور میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے سکونی جس کا نام ہے، حضرت کے سامنے اس کا جب خبر ملتی ہے تو چہرے کو لٹکا لیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سکونی کیا ہو گیا؟ کہا مولا خبر آئی ہے کہ گھر میں بچی ہوئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، آسمان سایہ کرے گا، خالق رزق دے گا، تو کیوں پریشان؟ بولو کیا کروں پھر بھی آخر بیٹی ہے. تو حضرت نے فرمایا اتنا بتا، اولاد کے انتخاب کا حق بندے کو ہونا چاہیے یا بندے کے خالق کو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں بیٹی بہتر ہے یا بیٹا، یا میں بہتر جانتا ہوں؟ کہتے ہیں مولا اللہ کو یہ حق ہونا چاہیے. تو فرمایا اسی اللہ نے اس بطن سے بیٹی کو ہی منتخب فرمایا.
کچھ وقت کے بعد ملاقات ہوتی ہے کہ نام کیا رکھا؟ کہتے ہیں مولا میں نے نام فاطمہ رکھا۔ 3 بار حضرت نے فرمایا واہ واہ واہ، اتنا پیارا نام۔ پھر یہ بھی فرمایا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر جھڑکنا نہیں، مارنا بھی نہیں، توہین بھی نہیں کرنی۔ فاطمہ کے نام سے، اسم سے مسمى اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ اس کی توہین کا حق کسی کو نہیں ہے۔ سلام اللہ علیہا، اتنی عظمت۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ جب تک بابا کے گھر میں ہے نمونہ ہے۔ تاریخ میں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو جاتی ہے تو سید الانبیاء کے گھر میں کچھ ایسی امہات المومنین آ جاتی ہیں جو وجود جناب زہرا کو برداشت نہیں کر سکتی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نہیں سن سکتی، بلکہ ایک نے تو بڑے فخر سے کہا ہے کہ جب بھی خدیجہ کا نام آتا ہے تو میں تو جل جاتی ہوں نا۔ ایسی امہات المومنین کے ماحول میں زہرا کا پروان چڑھنا اور شکایت نہ کرنا، یہاں تک ایک واقعہ تو صاحب منتهى الاعمال نے نقل کیا ہے کہ ایک بار جو ہے نا بی بی نے اپنی اماں کو یاد کیا اور رونے لگی تو ایک ام المومنین نے عجیب انداز میں کہا کیا تھی خدیجہ سوائے ایک بوڑھی عورت کے، نہ بابا بھلاتا ہے اور نہ بیٹی۔ یہ تانا ایسا تھا کہ خنجر چل گئے زہرا کے جگر پہ۔ رونا شروع کیا۔ سید الانبیاء آئے اور فرمایا میری زہرا میری زندگی میں رو رہی ہے، بابا نہ رو تو کیا کروں، یہ مائیں کچھ ایسے تانے دیتی ہیں نا جس کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت نے فوراً نوٹس لیا، اس ام المومنین کو بلایا اور فرمایا تجھے کیا پتا خدیجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، تجھے کیا پتا؟ خدیجہ نے اس وقت میری رسالت کی گواہی دی جب صنف نساء میں کوئی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہ تھا۔ کوئی صنف نساء میں کوئی عورت پوری دنیا پہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی نہ تھی تو ایک خدیجہ۔ اتنی عظمت۔ پھر فرمایا ملکۃ العرب ہوتے ہوئے اپنے سارے مال کو اسلام کے نام پہ لٹا دیتی ہے خدیجہ۔ اور پھر فرمایا خدیجہ تو وہ ہے جس کے بطن سے خدا نے مجھے اولاد دی، جس میں زہرا جیسی بیٹی بھی موجود ہے، تو وہ ہے کہ جس کے بطن سے میری اولاد ہی نہیں۔ خبردار میری زہرا کو ایسے تانے مت دینا۔ بابا کے گھر میں ہے، وہ وقت آیا پھر امیر المومنین کے گھر آئیں تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں جب پیغمبر خدا اپنی بیٹی کو الوداع کرنے لگے تھے نا تو تنہائیوں میں لے جا کے بہت روئے سید الانبیاء اور یہ جملہ کہنے لگے کاش آج خدیجہ ہوتی، یعنی پھر خدیجہ کو یاد کر کے روئے۔ ظاہراً ام ایمن کہتی ہیں یا ام سلمہ، مجھے بھی اشتباہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا حضرت خدیجہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس ٹائم تو نے میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ پھر بہت روئے کہ اتنا احساس تھا میرے خدیجہ کو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر کے عموماً روتے اور پھر فرمایا میری بیٹی یاد رکھو علی علیہ السلام سے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کرنا جس کو پورا کرنے میں علی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ زندگی گزر گئی کچھ نہیں مانگا، بلکہ اصرار مولے متقیان کی طرف سے بڑھا، خصوصاً جن ایام میں آخری ایام تھے نا اور بی بی کو تب تھا اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ سے آگاہ لوگ بیٹھے ہو، آخری ایام کے تب کا سبب وہ میخ تھی جو سینہ زہرا میں چبھی تھی نا میرے بھائی اور بزرگوں۔ تب کی کیفیت ہے، زہرا کچھ تو مانگا ہوتا نہیں یا علی، بابے کا فرمان یاد آ جاتا ہے، فرمایا میری جو خواہش ہے کبھی تو مانگا ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیو، ساری کتب جو تاریخ کی ہیں وہاں اس میں یہ چیز موجود ہے۔ جہاں جناب سیدہ طاہرہ کے حالات ہیں، بحر الانوار میں بھی ہے، فاطمہ من المہد الی اللہ میں بھی ہے کہ پھر بی بی کہتی ہے اچھا یا علی پھر اس حالت میں انار کے لیے جی کر رہا ہے، اگر مل جائے تو
میرے بھائیوں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے علی اس لحاظ سے خوش ہوئے لیکن انار لینے کے لیے کسی مسلمان کے دروازے پہ نہیں آئے۔ نبی اعظم کے بعد دیکھ لیں بڑے بڑے مدینہ میں لوگ موجود تھے، لیکن اگر قرض لینا تھا تو وہ بھی غیر مسلم سے، حتیٰ یہاں تک ہے بعض غیر مسلم کے گھر جناب زہرا کی چادر گروی رکھی ہے علی بن ابی طالب نے، مسلمان کے گھر نہیں، جناب زہرا کی چادر غیر مسلم کے گھر میں۔ ہاں پھر یہ چادر کا معجزہ ہے کہ وہاں سے نور نکلتا ہے تو پورا خاندان جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن گروی چادر جناب زہرا کی مولے متقیان نے غیر مسلم کے گھر رکھی۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے علی سے سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، معاشرہ اقتصادی کر رکھا تھا۔ اب خود اندازہ لگائیں جنہوں نے حکومت کو لوٹ لیا، فدق کو چھین لیا، مگر وہ امیر المومنین کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ علی آج بھی غیر مسلم کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے شام سے انار منگوائے تھے اور میں وہ خریدنے کے لیے آیا ہوں، میری زہرا کی تمنا ہے۔ کہتے ہیں مولا آئے تو تھے لیکن میں نے وہ سارے بیچ دیے۔ فرمایا شاید تمہارے گھر میں کوئی ہونا۔ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ اسی اسنا میں گھر سے دق الباب ہوتا ہے اندر سے، اور یہی کہا ذرا دیکھنا تیرے دروازے پہ آیا کون ہے اور کس کے لیے لینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنے کھانے کے لیے چند انار رکھے تھے، میں زہرا کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے کئی گنا قیمت دی، فرمایا تم نے تجارت کے لیے رکھے تھے، پھر اپنے لیے علی قیمت بڑھ کے دے گا۔ 2 انار لیے اور ماشاءاللہ بڑے خوش کہ رسول زادی نے ایک تمنا کی اور وہ بھی آج بحمدللہ پوری ہو گئی۔ لیکن علی کے امتحان بھی بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ایک خرابے سے گزر ہوا، کسی کی رونے کی آواز آئی، امیر المومنین چلے گئے، پوچھا خیر تو ہے، تو کون ہے؟ کہا بس دنیا میں کوئی نہیں میرا، بس گھر والوں نے ادھر پھینک دیا کہ میرا مرض انہیں نہ لگ جائے، کوئی میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اس حالت میں تیری کوئی خواہش؟ کہتے بس یہی خواہش ہے کہ ایک انار مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو امتحان کہتے ہیں۔ ایک طرف جناب زہرا کی تمنا، ایک طرف اس بیمار کی۔ امیر المومنین سرہانے بیٹھ گئے، دست مبارک سے اس کے منہ میں انار نچوڑا، سنبھل گیا۔ فرمایا کوئی اور خواہش؟ مولا ایک اور مل جاتا میں ٹھیک ہو جاتا۔ علی نے وہ بھی وہی نچوڑ دیا۔ تاریخ شاہد ہے، مریض ٹھیک ہو گیا، علی نے شکر خدا ادا کیا۔ لیکن اب جو تاریخ نے لکھا ہے نا، علی دروازہ زہرا کی طرف چل تو رہے ہیں لیکن آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں، قدم بھی بوجھل بوجھل ہیں کہ ایک تمنا زہرا نے کی اور وہ بھی میں پوری نہ کر سکا۔ لیکن اللہ اکبر، جب دروازہ کھلا، مصلی عبادت پہ فخر مریم، سامنے طبق اناروں کا بھرا پڑا۔ زہرا یہ کہاں سے آئے؟ مولا آپ نے نہیں بھیجے۔ میں نے کہا جب آپ گئے تھے نا تو کسی نے دق الباب کیا تھا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ رو کے فرماتے ہیں اس علی نے نہیں، اس علی عظیم نے بھیجے۔ جب سید الانبیاء کی حیات طیبہ ظاہریہ تھی، جتنی مصیبت بھی آ جاتی تھی نا، پیغمبر خدا تسلیاں دیتے تھے، پریشانی کافور ہو جاتی تھی، لیکن نبی کے جانے کے بعد یہ دونوں ہستیاں کوئی اتنی دکھی ہو گئی۔ جہاں پیغمبر خدا کی آنکھیں بند ہوئی نا، امت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہاں تک لوگ چلے گئے، آپ نے بارہا یہ جملہ سنا ہوگا کہ بی بی عالم نے ایک دن کہہ دیا کہ یا علی سنا ہے لوگ سلام نہیں کرتے آپ۔ فرمایا تھا نا مصائب اس سے آگے ہیں، علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے۔ بی بی عالم نے ایک دن بڑا دکھی جملہ کہا یا علی جب بابا زندہ تھے نا تو ماشاءاللہ خیبر، خندق، احد، حنین، جتنے بھی میدان جنگ ہیں نا وہ آج بھی تیری شجاعت کے ترانے پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ بابے کے جانے کے بعد حکومت چھن گئی، آپ چپ ہیں، فدق کو لوٹ لیا گیا، آپ خاموش ہیں، میری پسلیوں کو چور چور کر دیا گیا، آپ چپ ہیں، میرے محسن کی شہادت ہو گئی، آپ خاموش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں جملہ ملتا ہے اسی اسنا میں اذان آئی۔
جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے بھائیوں امیر المومنین فرماتے ہیں میری زہرا چاہتی ہے کہ یہ جملہ قیامت تک اسی طرح اذانوں میں گونجتا رہے۔ کہا کیوں نہیں یا علی، میری تو یہی تمنا ہے۔ پھر رو کے کہنے لگے اس کی بقا کے لیے علی کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ میں اتنا عرض کروں گا مولا آپ جیسے شجاع کے لیے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، خیبر خندق احد حنین کو فتح کر کے دین کو بچانا بڑا آسان ہے، لیکن آپ جیسے غیور اور غیرت مند کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اور زہرا کو تماچے لگتے دیکھ کے اور خاموش ہو کے دین بچانا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن علی تیرے صبروں کو سلام۔ تاریخ میں ایک جملہ ہے میرے بھائیوں، خداوند عالم ہم سب کو مدینہ لے جائے۔ جب ہم ایک بار گئے نا مدینہ، بقیع کے کنارے ہم کھڑے تھے تو ایک ایرانی شاعر نے چند جملے کہے، وہ مجھے کچھ جملے یاد ہیں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے گیرم کہ وصیت مصطفیٰ نبود بلے آتش زدن بخانہ زہرا کی روا نبود۔ کہتے ہیں مسلمان میں تیری ہی بات کو مان لیتا ہوں کہ نبی نے کوئی وصیت نہیں کی، حالانکہ کی ہے، قرآن شاہد ہے، لیکن تیری ہی مان لیتا ہوں کہ اہل بیت کے لیے نبی نے کوئی وصیت نہیں کی۔ وصیت نبی ہو مجھے بتا تو صحیح، زہرا کے دروازے کو آگ لگانا کس مذہب میں جائز ہے؟ پھر جملہ کہتا ہے اور شاید تیرا یہ مذہب ہو اور جس میں زہرا کے دروازے کو آگ لگانا جائز ہو، اور کشتن محسن کے روا نبود، اور محسن کو اس بے دردی سے شہید کرنا اور کس مذہب میں جائز ہے؟ آگے کہتا ہے شاید اور تیرے مذہب میں یہ بھی جائز ہو، لیکن سیلی زدن زہرا کے روا نبود اور زہرا کو تماچے مارنا اور کس مذہب میں جائز ہے؟ علامہ سید محمد تقی نقوی حفظ اللہ بیان کر رہے تھے کہ اس واقعے کے بعد جب تک امام حسن مجتبی مدینہ میں رہے نا، ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ رو کے فرمایا تھا اور اس پہ وہ ظالم رہتا ہے اور جس نے میری اماں کو تماچے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ان عرائض کو قبول فرما، حمدن و ساون خط ہے تو معاف فرما۔